ہر مسلمان پر ضروری ہے. ہر چیز پر، ہر وقت، ہر فن میں، ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہر لمحہ، کسی بھی وقت میں کوئی بھی قسم کے آدمی آپ کے سامنے آ جائیں، یا پھر کوئی بھی وجہ آپ کے سامنے آ جائے، کوئی کتنی بھی مصیبت آپ کے سامنے کیوں نہ آ جائے، کتنی بھی بڑی مصیبت آپ کے سامنے کیوں نہ آ جائیں، آپ کو کتنا بھی رات کو ڈر کیوں نہ لگے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. آپ کو رات میں کتنا بڑا بھی بھوت کیوں نہ پکڑ، لیکن اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. آپ کو کوئی بھی آدمی ڈر دکھائیں، فلانا کے پاس جاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا، ایک کتنا بھی ڈر نہ دکھائیں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے. یہ چیز معمولی چیز ہے. وہ آدمی جو دھاگا لگاتا ہے اور دھاگا پر بھروسہ کرتا ہے، ایسے بندے شرک کرتے ہیں. اللہ کو ایسے بندے سے کوئی سروکار نہیں. وہ آدمی جو مزاروں پہ جا کر کسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، وہ آدمی جو بت پرستی کرتے ہیں، وہ آدمی جو تعویذ کا سہارا لیتے ہیں، وہ آدمی جو انگوٹھی کا سہارا لیتے ہیں، وہ آدمی جو اپنے کڑا کا سہارا لیتے ہیں، وہ آدمی جو پاؤں میں دھاگا لگاتے ہیں، وہ آدمی جو کمر میں دھاگا لگاتے ہیں، تھوڑی سی رات کو ڈر لگا، کالا سایہ آ گیا، برے نظر والے تیرا منہ کالا، لیکن جس کا منہ ہی کالا ہے اس کا نظر کیسا گیا. کہتے ہیں برا نظر والے تیرا منہ کالا، لیکن جس کا منہ ہی کالا ہے اب اس کا نظر کدھر گیا. یہ سب فالتو بات ہیں، فالتو چیز کے نہ پڑیں، یہ کسی کے دھوکے میں نہ آئیں. یہ یقین اور ایمان، یہ دلوں کے اندر جو چیز ہے، یہ خاص چیز ہے. یہ اللہ نے خاص کر کے آپ کے دلوں کے اندر پورے جسم کے سینٹر میں رکھا اور اسے محفوظ رکھا. یہ اللہ نے دی، اور یہ چیز اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. اس پر جگہ صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اس پر جگہ کوئی دھاگا کا نہیں ہونا چاہیے. اس پر جگہ کوئی انگوٹھی کا نہیں ہونا چاہیے. اس پر جگہ کوئی تعویذ کڑا کا نہیں ہونا چاہیے. کسی بابا کا اس پر جگہ نہیں ہونا چاہیے. کسی اور کی جگہ اس پر نہیں ہونی چاہیے. کسی ولی کے لیے بھی اس پر جگہ نہیں ہونا چاہیے. صرف اور صرف اس پر جگہ جس کی ہونی چاہیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص ہمیشہ، ہر وقت، ہر مصیبت کے وقت اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو کالا دھاگا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. جب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو تعویذ کوئی معمولی چیز اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. جب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، رات کی اندھیری میں کوئی جن بت پری اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ایک ایسی چیز ہے جس پر جسے یقین آ جائے تو آدمی پھر دوسرا چیز کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. اور یقین اور توکل، یہ چیز صرف اور صرف اللہ ہی پر ہونی چاہیے. صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ ان کا یقین کیسا تھا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ جب مومنین نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو ان لوگوں نے کہا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ یہ وہی چیز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس چیز نے اس کے ایمان میں اور ایمان و تسلیم میں اور زیادہ کر دیا. عام طور پر جب سامنے دشمن کھڑا ہوتا ہے، دشمن کی تعداد کو دیکھ کر آدمی گھبرا جاتا ہے. دشمن کی تعداد کو دیکھ کر آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہونے لگتا ہے. لیکن مومنین جو تھے، صحابہ اکرام جو تھے، کتنے بڑا لشکر کیوں نہ آ جائیں سامنے، اسے دیکھ کر گھبراتے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب انہیں آ کر لوگوں نے کہا کہ بے شک کے لوگ تمہارے لیے لوگ جمع کر رہے ہیں، کافر لوگ. جب مومنین کو، صحابہ اکرام کو
کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ کافر لوگ تم سے لڑنے کے لیے بہت بڑی لشکر، بہت بڑی جماعت، بہت بڑا گروہ جمع کر رہا ہے، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو، ان کی جماعت کو دیکھ کر ڈرو، ان کی تعداد کو دیکھ کر ڈرو۔ یعنی یہ آدمی صحابہ اکرام کو ڈرانے کے لیے آئے کہ تمہارے مقابلے میں بہت بڑی فوج کافر کے تیار ہے، لہذا تم اس سے ڈرو۔ فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو یہ بات سن کر ان کے ایمان اور بڑھ گئے، سبحان اللہ، ان کے ایمان اور بڑھ گئے کہ جماعت اس سے بڑی کیوں نہ ہو، جب یہ آدمی یہ بات آ کر کہتا ہے تو اس سے اور زیادہ اس کے ایمان بڑھ گیا۔ اور وہ لوگ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرا اچھا کارساز ہے، بے شک میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، جب وہ لوگ اس جنگ سے لوٹے، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو بہت ساری اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے ہیں، یعنی وہ لوگ فتح ہو کر وہاں سے لوٹے ہیں۔ وفضل لم یمسسہم سوء، اور کوئی بھی برائی اسے چھو بھی نہیں سکا، کیونکہ انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ پر یقین کیا۔ جنگ بدر کو لے لیں، جنگ بدر جو اسلام کا پہلا جنگ کہا جاتا ہے، 313 صحابہ اکرام، سامنے لشکر کافر کا 1000 سے زیادہ آدمی، اللہ کی فتح، اللہ کی امداد اس طرح سے آئی کہ 313 آدمی 1000 آدمی پر بھاری پڑ گیا، اور فتح یاب ہو کر اپنے گھر لوٹے۔ یہ صرف اور صرف اللہ پر یقین کی وجہ سے، اللہ پر توکل کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس ذات پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ وہ ذات کبھی سوتا نہیں ہے، وہ ذات کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ فرماتے ہیں لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تھکان محسوس کرتے ہیں، نہ کبھی ڈھلن آتا ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ ہی سوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لا تأخذ سنة ولا نوم، وہ ذات پر بھروسہ کرو جو کبھی فنا نہیں ہوگا، جو کبھی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا و برباد ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، دنیا کے اندر جو بھی آئے وہ ایک دن چلے جائیں گے، دنیا کے اندر جو بھی چیز بنائی جا رہی ہے ایک دن فنا ہو جائے گی، سارے چیز فنا ہو جائے گی، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسے ہمہ وقت اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کوئی کام کا ارادہ کرو، جب کوئی کام کا پختہ ارادہ کرو تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ جب گھر سے نکلو تب اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔
پھر اگر وہ کام کا نتیجہ آپ کے بس میں آتا ہے یا آپ کے پکش میں آتا ہے یا پھر دوسرے پکش میں جاتا ہے، اس پر کوئی بھی قسم کا رنجیدہ اور غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب اللہ پر بھروسہ کر کے کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین کا معاملہ عجیب ہے، جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ یعنی خوشی پہنچنے کے وقت بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ چیز بھی ان کے لیے بھلائی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس پر کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ ہی اس کے لیے ایسا چیز کر دیتے ہیں کہ اسے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دوسری جگہ پر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومنین تو وہ ہے، مومن مسلمان وہ ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کا دل خشیت الہی کی وجہ سے اللہ کا ڈر سے کانپنے لگتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کمی بیشی ہوتے رہتی ہے۔ جب دینی مجالس میں آپ بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے بعد کوئی برا کام نہیں کرے گا، ایسا لگتا ہے، ایسا دل میں خیال آتا ہے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو لگتا ہے مسجد میں کبھی گیا بھی نہیں، وہ آدمی مسلمان تھا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے۔ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے دینی مجالس میں بیٹھنے کے وقت اس کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان جوش مارتا ہے، جنت جہنم کی بات سن کر الگ سا فیلنگ آتا ہے دلوں کے اندر، قبر کے عذاب کو سن کر الگ سے بے چینی آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن جب مسجد سے نکل جاتے ہیں تو کچھ یاد نہیں رہتا ہے، تو ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کو اس آیت میں لے کر آیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب مومنین کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل خشیت الہی کی وجہ سے لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کی آیت کو سن کر، اللہ کے کلام کو سن کر، اللہ کی بات کو سن کر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کے کلام سننے کے بعد ہمارا دل میں کچھ نہیں ہوا، کچھ فیلنگ نہیں آیا، کچھ احساس نہیں ہوا، کچھ فرق نہیں پڑا، ایمان بڑھا یا گھٹا، کچھ احساس نہیں ہوا، تو ایسے دل سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا دل میں ایمان نہیں ہے، ہمارا دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہمارا دل اللہ کے لیے بڑھ جاتا، ایک دم الگ سے فیلنگ آ جاتا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم جہنم، قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب کے، حشر کے میدان کے بارے میں سننے کے باوجود بھی ہمارا دل میں کچھ احساس نہیں ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اس دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، زادتہم ایمانا، جب وہ عذاب قبر کے بارے میں سنتے ہیں، جب وہ اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، جب وہ جنت کے بارے میں سنتے ہیں، تو ان کے ایمان میں اور بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر پہلے سے زیادہ اور زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر جو ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی چیز مرنے کے بعد کو لے کر ساری چیز غیب کی چیز ہے، ہمیں دکھایا نہیں جاتا قبر کے بارے میں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں حشر کے میدان کو، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جنت جہنم کو، نہ ہی ہم نے اللہ کو دیکھا، لیکن جو لوگ نہ دیکھنے کے باوجود بھی الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی چیز پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیز اللہ نے اسے دی ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو لوگ آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہوئی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کی ہوئی ہے وہ چیز پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید جو آپ پر نازل کی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان پر جتنے بھی کتاب نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین آخرت پر رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب والے ہیں۔ اس دو آیت میں یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، غیب کی چیزوں پر جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں بتایا جاتا ہے اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ چیز ہم سے غائب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم سن رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جنت جہنم سچ ہے، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس آیت میں دوسرے نمبر پر جب آتے ہیں کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بہت سارے آیت پر آپ جب تلاوت کریں گے تو بہت جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ کا نام لے کر آیا، صلاۃ اور زکوٰۃ، صلاۃ زکوٰۃ، صلاۃ نماز جسے عام طور پر ہم اور آپ کہتے ہیں، صلاۃ نماز کا نام لے کر آیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مقدس کتاب، اتنی عظیم کتاب اور ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس آیت کے اندر کئی جگہ پر صلاۃ کا ذکر کیا، تو یہ صلاۃ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ صلاۃ سمجھ لینی چاہیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو معمولی چیز ہے وہ قرآن کے باہر ہے، آس پاس میں لکھا ہوا ہے یا پھر غیر چیزیں ہیں، لیکن جو خاص چیز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا، اس میں سے ایک صلاۃ جو 80 سے زیادہ، یہ 80 بار کہا جاتا ہے، 80 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید کے اندر صلاۃ کا ذکر آیا، یہ اتنا بار ذکر کرنا، بار بار آیت میں اسی چیز کو لانا اور بار بار ذکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص پیغام ہے کہ یہ چیز جو تم جس سے غافل رہتے ہو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے انکار نہ کریں، اسے معمولی نہ سمجھے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو میں نے بھیجا آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ پر جو نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پائیں گے، باقی لوگ ہدایت نہیں ملے گی باقی لوگوں کو۔ ایسا نہ سوچیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی مسجد میں نہیں گیا، تو اللہ نے ہدایت نہیں دی مسجد میں نہیں گیا لیکن جہنم ریڈی ہے، یہ سوچے، اس وقت آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ نے مجھے نہیں بلایا دین کی طرف، میں نے نہیں گیا، اللہ نے آپ کو نہیں بلایا اگر اور نہیں بھی آئے تو یہ بھی سوچ لیں کہ جہنم ریڈی ہے، اس وقت آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا ہدایت پانے کے لیے دعا بہت ضروری ہے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ چیز، یہ دعا، یا پھر جب آپ دین پر اٹل رہنے کے لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ سب دعا ضروری ہے، اللہ سے ہدایت مانگنا پڑے گا،
اللہ سے صحیح چیز مانگنا پڑے گا اور دین پر اٹل رہنا پڑے گا، اللہ کی عبادت ہمہ وقت کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ اللہ پر چھوڑ دیں کہ اللہ میری عبادت قبول کر، مجھ پر رحم کر، اور میری معمولی عبادت کو لے کر تو کل قیامت کے دن سوال نہ کر اور مجھے جنت میں دے دے۔ یہ دعا کرنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی ہم اور آپ بھٹکتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی اس لیے نہیں گیا، ہمیں اللہ نے ہمیں نہیں چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم لوگ دنیا مل کر نہیں چاہ سکتے جسے اللہ نے نہیں چاہا۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالم کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر کے بھی رکھا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے رحمت میں داخل کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ جب مسجد میں نہیں آ رہے ہیں تو ایک منٹ کے لیے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لگتا ہے نہیں رکھ رہے ہیں۔ ایسے تو رحمت دنیا کے لیے عام ہے، کافر کو بھی کھانا ملتا ہے، مسلمان کو بھی کھانا ملتا ہے، مشرک کو بھی ملتا ہے، یہودی کو ملتا ہے، نصارہ کو ملتا ہے، بھیڑ بکری کیڑے مکوڑے جانور سب کو برابر کھانا ملتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت زیادہ کما لیا، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا، ہمارے بلبوتے پر، ایسا تو بلبوتے پر بہت کفار مشرکین کما رہے ہیں، یہود و نصارہ کما رہے ہیں۔ یہ نہ سوچیں دنیا میں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکھا، لیکن اصل چیز وہ تو مرنے کے بعد ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ مرنے کے بعد اصل کھیل شروع ہوگا، مرنے کے بعد اصل بات شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد کون رحمت میں تھا، کون بغیر رحمت میں تھا، کون صلاۃ ادا کرتا تھا، کون نہیں کرتا تھا، کون مسلمان حقیقی مسلمان تھا، کون نہیں تھا، وہ تو مرنے کے بعد معلوم پڑے گا۔ مرنے سے پہلے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ گھومے پھرے کھائے پیے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک ہفتہ مولوی صاحب کہیں گے، کچھ دین کے آدمی آپ کے دروازے پر کچھ باتیں کہیں گے، یا پھر کوئی نماز پڑھنے کے لیے 2 دن کے لیے کہیں گے، آپ انہیں جواب دیں گے کہ کل تو نماز پڑھنا شروع کیا، آج تو نے مفتی ہو گیا۔ اس طرح سے سوال جواب ہوتے رہے گا، آپس میں لڑتے رہیں گے، زندگی گزرتے جائے گی۔ جب موت آئے گی اصل کھیل شروع تب ہوگا۔ برادران اسلام، ہدایت پانے کے لیے ایک آیت بہت ضروری ہے کہ اللہ کی ہدایت کے لیے اللہ پر غیب پر ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور پابندی کے ساتھ صلاۃ ادا کرنا، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ تب اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں جو اولئک علی ھدی من ربہم، تب اللہ کی ہدایت اس پر آئے گی، ورنہ دوسرے پر ہدایت نہیں آئے گی، ورنہ دوسرے پر اللہ نے ہدایت نہیں کرے گا۔ دیکھیں بہت سارے آدمی ہدایت سے محروم ہیں، مسلمان ہیں لیکن اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں۔ وہ راہ بھٹکتے ہوئے یوں ہی دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، یوں ہی اس کے وقت گزر جاتے ہیں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ہم بہت بڑی چیز کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اب فالتو چیز کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ وقت ہے ابھی بھی لوٹ جائیں، ایک اللہ پر یقین کریں۔ اللہ پر جب یقین پوری طرح سے آ جائے گا، یہ دنیا بیکار لگے گا، یہ ساری چیز بیکار لگے گا، یہ کمائی دھمائی پیسہ کی لالچ کم ہو جائے گا، تھوڑی سی میں آپ کے دل میں تسلی ہو جائے گی۔ یہ سارے دنیا کے لالچ اور دنیا کی لوگ، دنیا کی محبت آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی جب اللہ پر پوری طرح سے یقین ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ہر چیز پر، ہر وقت، ہر فن میں، ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہر لمحہ، کسی بھی وقت میں کوئی بھی قسم کے آدمی آپ کے سامنے آ جائیں، یا پھر کوئی بھی وجہ آپ کے سامنے آ جائے، کتنی بھی مصیبت آپ کے سامنے کیوں نہ آ جائے، کتنی بھی بڑی مصیبت آپ کے سامنے کیوں نہ آ جائیں، آپ کو کتنا بھی رات کو ڈر کیوں نہ لگے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کو رات میں کتنا بڑا بھی بھوت کیوں نہ پکڑ لے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی بھی آدمی ڈر دکھائے فلانا کے پاس جاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا، ایک کتنا بھی ڈر نہ دکھائیں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ یہ چیز معمولی چیز ہے۔ وہ آدمی جو دھاگا لگاتا ہے اور دھاگا پر بھروسہ کرتا ہے، ایسے بندے شرک کرتے ہیں، اللہ کو ایسے بندے سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ آدمی جو مزاروں پہ جا کر کسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، وہ آدمی جو بت پرستی کرتے ہیں، وہ آدمی جو تعویذ کا سہارا لیتے ہیں، وہ آدمی جو انگوٹھی کا سہارا لیتے ہیں، وہ آدمی جو اپنے کڑا کا سہارا لیتے ہیں، وہ آدمی جو پاؤں میں دھاگا لگاتے ہیں، وہ آدمی جو کمر میں دھاگا لگاتے ہیں، تھوڑی سی رات کو ڈر لگا، کالا سایہ آ گیا، برے نظر والے تیرا منہ کالا، لیکن جس کا منہ ہی کالا ہے اس کا نظر کیسا گیا؟
کہتے ہیں برا نظر والے تیرا منہ کالا، لیکن جس کا منہ ہی کالا ہے اب اس کا نظر کدھر گیا؟ یہ سب فالتو بات ہیں، فالتو چیز کے نہ پڑے، یہ کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ یقین اور ایمان یہ دلوں کے اندر جو چیز ہے، یہ خاص چیز ہے، یہ اللہ نے خاص کر کے آپ کے دلوں کے اندر پورے جسم کے سینٹر میں رکھا اور اسے محفوظ رکھا، یہ اللہ نے دی، اور یہ چیز اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس پر جگہ صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اس پر جگہ کوئی دھاگا کا نہیں ہونا چاہیے، اس پر جگہ کوئی انگوٹھی کا نہیں ہونا چاہیے، اس پر جگہ کوئی تعویذ کڑا کا نہیں ہونا چاہیے، کسی بابا کا اس پر جگہ نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کی جگہ اس پر نہیں ہونی چاہیے، کسی ولی کے لیے بھی اس پر جگہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اس پر جگہ جس کی ہونی چاہیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص ہمیشہ ہر وقت ہر مصیبت کے وقت اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو کالا دھاگا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، جب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو تعویذ کوئی معمولی چیز اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، جب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے رات کی اندھیری میں کوئی جن بھوت پری اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یقین پوری طرح سے اللہ پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اللہ ہی پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔